اس دین کو تا قیامت رکھنے کے لیے، آخری انسان تک پہنچانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو حکم دیا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ مجھ سے ایک آیت بھی اگر تم نے سنی ہو تو تم آگے دوسروں تک پہنچاؤ۔ آیت کے اندر قرآنی آیات بھی داخل ہیں، احادیث مبارکہ بھی داخل ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات بھی داخل ہیں، آپ کے لائے ہوئے دین کا ایک ایک حکم اس کے اندر داخل ہے، اور حضرات صحابہ کی محنتوں کا ثمر ہے کہ جو آج ہم مسلمان ہیں، آج ہمارے پاس دین صحیح سالم موجود ہے، آج ہمارے پاس قرآن کریم صحیح سالم موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہدایات، احادیث مبارکہ ہمارے پاس صحیح سالم موجود ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ مجھ سے جو کچھ بھی تم تک پہنچا ہے وہ تم لوگوں تک پہنچاؤ، تو حضرات صحابہ جس رخ پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اسی طرف کا راستہ اختیار کر لیا، اور جہاں تک ان کے بس میں تھا انہوں نے دین کو پہنچایا، لوگوں تک اس دین کی ترویج کی، دین کو پھیلایا۔ یوں اللہ جل شانہ نے اس دین کو پورے جہاں کے اندر، پوری دنیا کے اندر عام فرمایا، اسی کا صدقہ ہے، اسی کے طفیل آج ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے۔ اگر ان حضرات کی محنتیں نہ ہوتی، حضرات صحابہ کی اور اس کے بعد کی علماء امت کی، دین کے مقتداؤں پیشواؤں کی محنتیں نہ ہوتی، تو شاید ہم کس کفر کی گندی نالی میں ہوتے، کس غلاظت میں ہوتے، کس گندگی کے ڈھیر میں ہوتے، اللہ ہی بہتر جانتا۔ تو یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محنتیں تھیں کہ انہوں نے دین کو مختلف لوگوں تک پہنچایا، پورے دنیا کے اندر عام کیا، پوری دنیا کے اندر اس کا پیغام لے کر گئے، پوری دنیا کے اندر قرآن کریم کو لے کر گئے، ہدایت کو عام کیا، ہدایت